نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، وہ مسیح خداوند ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ خوشی کی بشارت یا خوشی کا پیغام، خوشی کا سندیسہ صرف ان کے لیے معنی رکھتا ہے جو دکھی ہو، جو کوئی پریشان ہو، یا جو کوئی تکلیف میں ہو، یا کوئی روگی ہو، یا مایوس شخص ہو، یا بے بس شخص ہو۔ خوشخبری اس کے لیے معنی رکھتی ہے۔ اگر کسی نبینے کو یہ کہا جائے کہ کل سے تو دیکھنا شروع کر دے گا، یہ اس کے لیے اچھی خبر ہوگی۔ اگر ایک لنگڑے کو کہا جائے کہ تو چلنا شروع کر دے گا، تیری مزدوری جاتی رہے گی، تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اگر ایک بھانج سے کہا جائے کہ تیرا بھانج ختم ہوا، تیرے گھر بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی، وہ خوش ہو جائے گا۔ اگر کسی ماں سے کہا جائے کہ جو تیرا بیٹا گم ہو گیا تھا وہ تجھے مل جائے گا، یہ خوشخبری اس کے لیے ہو، اور وہ شخص اس خوشخبری کو سمجھ بھی سکے گا۔ ایک کھاتے پیتے ہوئے آدمی کو کہا جائے میں تجھے خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ تیرے گھر میں دانے آ جائیں گے، وہ کہے گا پہلے ہی میرے گھر میں دانے ہیں۔ اور ایک تندرست آدمی سے کہا جائے خدا تجھے تندرستی دے گا، وہ کہے گا میں تو پہلے ہی تندرست ہوں۔ ایک دیکھنے والے کو کہا جائے کہ تو دیکھے گا، تو رات کو ستارے بھی دیکھے گا، چاند بھی دیکھے گا، تو وہ کہے گا میں تو دیکھ سکتا ہوں، میں تو دیکھوں گا۔ یہ اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری صرف اس کے لیے ہوتی ہے جو چیز اس کے پاس نہ ہو۔ دیکھو کئی سالوں سے جو کوئی بانجھ ہو اور اسے وہ سندیسہ مل جائے کہ اگلے سال تیرے گھر بچہ پیدا ہوگا، تو وہ اس آس کے ساتھ بڑھتی جائے گی، خوش ہوتی جائے گی۔ اور اگر وہ امید سے ہو جائے تو اس کی خوشی اور دگنی ہو جائے گی۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج خدا کا فرشتہ گڈریوں کے پاس آتا ہے، چرواہوں کے پاس آتا ہے، اور ان سے کہتا ہے ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا بشارت ہے ان کے لیے؟ اس بشارت کا ان کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ اس بشارت کا ان کی زندگی کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں خدا کا فرشتہ گڈریوں کے پاس جاتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں گیا؟ وہ ہیکل کے کاہنوں کے پاس نہیں بھیجا گیا، وہ بادشاہوں کے محل کے پاس نہیں بھیجا گیا،
وہ قوم کے فقیوں اور سرداروں کے پاس نہیں بھیجا گیا، بلکہ وہ بھیجا گیا ہے گڈریوں کے پاس، وہ بھیجا گیا ہے چرواہوں کے پاس۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ گڈریے یا چرواہے یسوع کے دور میں کم تر گنے جاتے تھے۔ ان کا سٹیٹس، ان کا مرتبہ، ان کی پوزیشن معاشرے میں بہت چھوٹی تھی۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گوبر اٹھانے والے لوگ، ان کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ گوبر اٹھانے والے لوگوں کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ کمی کمین کی کیا قدر ہو سکتی ہے معاشرے کے اندر؟ کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ان کو چھوٹا اور کم تر سمجھا جاتا۔ لیکن خدا کا فرشتہ گڈریوں کے پاس آتا ہے، گڈریوں کے پاس آتا ہے، اور بھیجنے والا کون ہے؟ خدا۔ کیا لکھا ہے ذرا سنیں۔ تو چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم بیت لحم کو جائیں اور اس بات کو دیکھے جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہمیں خبر دی۔ کس نے دی ہے؟ خداوند نے خبر دی ہے۔ فرشتہ صرف خبر لانے والا ہے، وہ ایک ذریعہ ہے اس خبر کو ان تک پہنچانے کا۔ اصل خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ خدا سے آ رہی ہے۔ خدا سے خبر آ رہی ہے کہ ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ تمہارا سٹیٹس بلند کیا جائے گا، تمہارا رتبہ دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک چھوٹا رتبہ نہیں تھا۔ چرواہوں کا رتبہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں تھا۔ اگر پہلے دیکھا جائے تو بہت سارے انبیاء، بہت سارے نبی چرواہے کا کام کرتے تھے، بھیڑ بکریوں کا کام کرتے تھے، ان کو پالتے اور پوستے تھے۔ اگر دیکھ اور گہرائی میں دیکھے تو یسوع مسیح نے خود چرواہے کے لقب کو اپنایا۔ جب اس نے اپنایا تو اس نے اس کے بارے میں کلام کے اندر لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اس نے ان کے چھوٹے پن کو سمجھایا دنیا کو کہ یہ رتبہ چھوٹا نہیں ہے، یہ پیشہ چھوٹا نہیں ہے، اس پیشے کو صرف سمجھنا ہے۔ اور جو شخص، ذرا غور سے سنیں، جو شخص خادم بننا چاہتا ہے، جو شخص بشپ بننا چاہتا ہے، جو شخص پادری بننا چاہتا ہے، جو شخص پاسٹر بننا چاہتا ہے، جو شخص مناد بننا چاہتا ہے، جو شخص لیڈر بننا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے سیکھنا پڑے گا، اس بات کو سیکھنا پڑے گا کہ چرواہا ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں ہم چرواہے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے چرواہے کا سبق یا چرواہے کے میننگ ہمیں سمجھائے، کس طرح کہ اپنی بھیڑوں کو کس طرح چرانا ہے، ان کی کیسے خبر گیری کرنی ہے۔ اگر کوئی لنگڑی ہے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اگر کوئی بھوکی ہے تو اس کو کیسے
چرانا ہے اور اس کی بھوک کو مٹانا ہے۔ اگر کوئی گم ہو گئی ہے تو اسے کیسے ڈھونڈنا اور کب تک ڈھونڈنا ہے، یہ ہمارے خداوند نے ہمیں سکھایا۔ اور اسی لیے یہ چرواہے کا لقب چھوٹا لقب نہیں رہا، یہ لیڈروں کی پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، یہ خادموں کی پہچان کے لیے رکھا گیا ہے کہ اگر تم اچھا خادم بننا چاہتے ہو تو ایک اچھا پاسٹر بنو، ایک اچھا چرواہا بنو۔ اور وہ چرواہا جس کا مسیح یسوع نے ہم سے نمونہ دیا، کیا نمونہ دیا؟ بھیڑ کھو گئی، ایک بھیڑ کھو گئی، ایک بھیڑ کھو گئی تو یسوع مسیح نے 99 بھیڑوں کو چھوڑا، باڑے میں رہنے دیا یا چراگاہ میں رہنے دیا اور ایک بھیڑ کے پیچھے بھاگا۔ اس نے جستجو کی، ڈھونڈتا پھرتا رہا، نگاہیں دڑاتا رہا۔ اگر وہ مشکل میں پڑی ہوئی کسے نظر آتی تھی، جھاڑیوں میں پھنس گئی ہو یا پہاڑ پر چڑھ گئی ہو یا جنگل میں کھو گئی ہو، تو اس وقت تک وہ واپس نہیں آتا جب تک اسے ڈھونڈ نہیں لیتا۔ یہ ہے ایک خادم کا رتبہ، یہ ہے ایک چرواہے کا رتبہ، یہ ہے ایک چرواہے کی جستجو، اور یہ ہے ایک چرواہے کا پیار کہ وہ اپنے جانور سے کتنا پیار کرتا ہے اور مثال جانور سے لیتا ہے، لیکن سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کلیسیا کو کس طرح پالتے پوستے اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت ساری کلیسیوں کے خادم ایسے ہیں جن کے پاس بہت ہزاروں کی تعداد میں کلیسیا ہے، اور ان سے کہا جائے فلان چلا گیا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلا گیا تو چلا جائے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ وہ لنگڑی کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی نبینی ہو گئی یا کسی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو گئی ہے تو بغیر اس کی دوائی کرنے کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت مال ہے، بہت سے لوگ ہیں، بہت سی بھیڑیں ہیں، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور جس لیڈر کے اندر یہ بات آ جائے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ ایک اچھا لیڈر ثابت نہیں ہوتا اور نہ ایک اچھا چرواہا ہے۔ اچھا چرواہا مسیح یسوع نے سکھایا ہے ہمیں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، وہ اپنی فکر نہیں کرتا، وہ اپنے بازو کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی ٹانگ کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی نیند کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنے آرام کی فکر نہیں کرتا۔ اس کی نگاہ میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ میری بھیڑیں کس حال میں ہیں، کس حال میں۔ اگر دکھی ہے تو وہ اس کے سکھ کے لیے تلاش کرے گا کہ میں اسے کیسے سکھی بنا سکوں۔ اگر بیمار ہے تو وہ دیکھے گا کہ میں کس طرح اس کا علاج کروں یا کرواؤں، اس کو کس چیز کی یا کس دوائی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اچھے چرواہے کی علامت ہے، اور اس لیے آج خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ اچھے چرواہے کی پیدائش، جسے آج ہم بڑا دن یا کرسمس کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ خدا کا فرشتہ ان گڈریوں کے پاس پہنچایا گیا، ان چرواہوں کے پاس پہنچایا گیا، اور انہیں
پہلے انہیں چنا کہ یہ خبر کن کو دوں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں ریسٹور کرتا ہوں، میں تمہیں بحال کرتا ہوں، میں تمہیں بحال کرتا ہوں، ان کے پیشے کو بحال کرتا ہوں، معاشرے میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے، کمیونٹی میں رہتے ہوئے ان کے پیشے کو ابالتا ہے کہ تمہیں لوگ کمین سمجھتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں تم وہ لوگ ہو جن کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور بڑی خوشخبری دیکھو کیا ہے، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا، ایک منجی پیدا ہوا ہے، تمہارا رہائی دینے والا اس دنیا میں پیدا ہونے ہوا ہے، تمہیں چھٹکارا دینے والا اس جہان میں پیدا ہوا ہے، تمہیں بلندی پر لے جانے والا پیدا ہوا ہے، اور اس کے پھر اس کی شناخت بھی کروائی ہے، شناخت بھی کروائی ہے۔ شناخت ہیرودیس بادشاہ نے شناخت کروانی چاہی کہ یہ کون بادشاہ ہے جو پیدا ہوا ہے، تو اس نے ہیکل کے کاہنوں کو بلایا، کہنے اعظموں کو بلایا، فقیوں کو بلایا، اور انہوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ کہ مسیح کہاں پیدا ہونے والا ہے، مسیح کہاں پیدا ہونے والا ہے۔ اس بادشاہ سے یسوع کو دور رکھا، لیکن غریبوں پر زہر کر دیا، گڈریوں پر زہر کر دیا، عام لوگوں پر زہر کر دیا، اور انہیں بتایا کہ داؤد کے شہر میں تمہارا منجی پیدا ہوا۔ کہاں پیدا ہوا؟ داؤد کے شہر میں، جگہ کا نام بھی بتا دیا، کوئی بات خدا چھپا نہیں رہا، اور اس کے بعد اس کا سٹیٹس بھی بتا دیا کہ وہ کون ہے، مسیح خداوند ہے، مسیح خداوند، کیونکہ بنی اسرائیل مسیحا کے لیے تڑپ رہی تھی کہ دنیا میں مسیحا آئے، اور وہ اس مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان سے یہ ساری بات چھپی رہی۔ کہنوں سے چھپی رہی، فقیوں سے چھپی رہی، عالم دین سے چھپی رہی، لیکن غریب، بلکہ غریب ترین اور چھوٹے طبقے کے لوگوں پر زہر کر دی گئی، چھوٹے طبقے کے لوگوں پر زہر کر دی گئی، وہ تھے چرواہے، اور انہیں کہا گیا وہ مسیح خداوند ہے، اور آگے اس کا نشان بتایا کہ کہیں بھول نہ جانا، کہیں بھول نہ جانا، شہر کا نام بھی نہیں بھولنا، اور نشانی بھی ہم بتاتے ہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم نشانی بھی بتاتے ہیں کہ مسیح خداوند کہاں پیدا ہوا اور کہاں رکھا گیا۔ کیا لکھا ہے؟ اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ۔ یہی نہیں کہہ دیا کہ صرف تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس نے اس کو سارا حدود دربہ بتایا، جگہ کا نام بتایا کہ بیت لحم کے شہر میں جاؤ، کسی اور گاؤں میں بھی نہیں جاؤ۔ یعنی کئی لوگ ڈھونڈنے لگتے ہیں نا، اس شہر میں، اس شہر میں، اس شہر میں، پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن ان کے سفر کو اس نے کہا کسی اور جگہ نہیں جانا، یسوع کو ڈھونڈنا ہے، مسیح کو ڈھونڈنا ہے جو پیدا ہوا ہے
اگر انہیں کہا جاتا کہ آئے پورب کے مجوسیوں، تم بیت لحم جانا، وہاں پر یسوع بادشاہ پیدا ہوا ہے، تو وہ کبھی ہیرودیس کے پاس نہ جاتے، ہیرودیس کے دربار پر نہ جاتے، اور نہ ہی چھوٹے چھوٹے بچے 2-2 سال سے لے کر چھوٹے بچے تھے جو ماں کے پیٹ میں بھی تھے، جو 2 ماہ کے بچے بھی تھے، جو 3 ماہ کے بچے بھی تھے، جو 6 ماہ کے بچے بھی تھے، جو 7 ماہ کے بھی بچے تھے، جو سال کے بھی بچے تھے، جو 1.5 سال کے بھی بچے تھے، جو 2 سال کے بھی بچے تھے، کبھی قتل نہ ہوتے، نہیں اس دن مرے ہوں گے۔ بہت سے بچے مرے ہوں گے، بہت سے بچے مرے ہوں گے۔ جہاں یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی، جہاں یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی، اور اس خوشخبری کو ہیرودیس بادشاہ نے ظلم کی ندی بنا دیا تھا، ظلم کی ندی، خون ہی خون، خون ہی خون، جہاں کہیں بھی پورے ملک کے اندر اس نے اعلان کروا دیا تھا، کیونکہ وہ اگر وہ جانتا کہ داؤد کے شہر بیت لحم میں یسوع پیدا ہوا ہے، تو وہ صرف داؤد کے شہر بیت لحم کے بچوں کو قتل کرواتا۔ اسے علم نہیں تھا، اس کو پوری جانکاری، جسے کہتے ہیں نا، پوری جانکاری نہیں دی گئی تھی، اور پوری جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے دیش کے تمام کیا گاؤں، کیا بستیاں، کیا ٹاؤن، کیا شہر، 2-2 سال کے بچے، 2-2 سال سے نیچے کے تمام بچوں کو قتل کروا دیا۔ لیکن یہاں پر ہمارے سامنے آج یہ شہر کا بھی پتہ بتایا گیا، نشانیاں بھی دی گئیں کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور اس کے بعد خبر ملتے ہی لکھا ہے، اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعت خدا کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ لشکر سمجھتے ہیں، ایک بندہ نہیں تھا، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آ گئے، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے آئے، اور وہ ان کی زبان پہ ایک ترانہ تھا، لاکھوں فرشتوں کی زبان پر ایک ترانہ تھا، خوبصورت ترانہ، خوبصورت گیت، خدا کی تمجید کرنے، اس کی تعریف کرنے، اس کی حمد کرنے کے ساتھ۔ اور کیا الفاظ اس نے درائے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن۔ خدا کی تمجید تو ہے اوپر، فرشتوں نے کی، لیکن ایک سندیسہ چھوٹا سا نیچے بھی چھوڑا، کن کے لیے؟ نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن۔ امن کن کے لیے ہو؟ جن کے ارادے نیک ہیں، جن کی نیت نیک ہے، جن کے خیال نیک اور پاک ہیں، ان کے لیے امن ہے۔ جن کے خیال، جن کے ارادے، جن کی مرضیاں، جن کی پرپوزلز ابلیسی ہوتی ہیں، وہ قتل و غارت کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ جنگ و جدل کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ لڑائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن امن کا پیغام صرف ان کے لیے ہوتا ہے، اس گھرانے کے لیے ہوتا ہے، اس بستی کے لیے ہوتا ہے، اس جماعت کے لیے ہوتا ہے، اس شہر کے لیے ہوتا ہے،
اور اس ملک کے لیے ہوتا ہے جس شہر میں نیک ارادے کے آدمی موجود ہوں۔ جہاں نیک ارادے کے آدمی نہیں، وہاں پر کبھی آپ امن دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن فرشتوں کی خواہش یہ ہے، فرشتوں کی خواہش یہ ہے کہ خدا نے یہ کیا، خدا نے یہ کیا، خدا نے خوشخبری یہ سنائی ہے آج، ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، ایک گھر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے، کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، منجی بھی نجات دینے والا پیدا ہوا۔ یہ خوشخبری سنائی گئی۔ آج ہم مسیحی لوگ کوئی بڑے رتبے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور اگر اپنے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے، ہمیں بڑے عہدے کی نوکریاں نہیں دی جاتی، ہمیں بڑے عہدے کی نوکریاں نہیں دی جاتی، ہم جتنے مرضی پڑھ لیں ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے، ہم جتنا مرضی قابل ہو جائے آج ہمیں صدر نہیں بنایا جائے گا، ہم جتنا مرضی ذہانت رکھ لیں ہم آرمی چیف نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں اس معاشرے میں چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اقلیت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے آج کیا خوشخبری بن سکتی ہے؟ ہمارے لیے خوشخبری اس دن بنے گی جس دن اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا جائے گا کہ بغیر کسی تفریق کے، مذہب کی تفریق کے بغیر، بغیر کسی تعصب کے یہ قانون پاس کیا جائے گا کہ چاہے کوئی اقلیت سے ہو یا کوئی اکثریت سے ہو، سب لوگ پاکستان کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں۔ یہ لکھنا بڑا آسان ہے، یہ تقریریں کرنا بڑا آسان ہے، ووٹ مانگنے کے لیے یہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ہم پاکستانی بھائی ہیں اور ایکول رائٹس رکھتے ہیں، لیکن ایکول رائٹس ہم نہیں رکھتے۔ آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے لیے آج کیا خوشخبری ہو۔ ہماری روحوں کے لیے تو مسیح خداوند آیا ہمیں گناہ سے چھٹکارا دینے کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے۔ ہم روحانی طور پر تو چھٹکارا پا لیں گے، لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے کیسے اپلفٹ کیے جائیں گے، یہ ایک سوال باقی رہے گا، اور یہ ایک خوشخبری بھی باقی رہے گی۔ یہ ابھی تک ہمیں خوشخبری کوئی سنانے والا نہیں ہے، یہ کوئی بندہ ہمیں خوشخبری سنانے والا نہیں ہے، لیکن ہماری جستجو جاری رہنی چاہیے، ہماری تلاش جاری رہنی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کریں، ہنر مند بنائیں، انہیں سلیقہ مند بنائیں، ان کو بزنس کرنے کے طریقے سکھائیں۔ کب تک یہ نوکریوں کے چکر میں تم پڑے رہو گے؟ کب تک؟ اور نوکریاں تمہیں نوکر بنا کر رکھیں گی، آپ کو بزنس مین نہیں بنا کر رکھ سکتی۔ اگر اپنا تشخص بحال کرنا ہے، بڑا بننا ہے، زمانے میں اپنا نام پیدا کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بزنس کرو،
چھوٹے سے چھوٹا بزنس کرو, آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی کیا چیز ہے, کیا چیز ہے, آپ کا رتبہ کیا چیز ہے, آپ کا مقام کیسے آگے بڑھتا ہے. اور جب آپ کا مقام بڑھے گا تو آپ کو علم ہوگا کہ میں کیا ہوں. تو اپنے بچوں کو, یہ افسوس کی بات ہے, یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بڑے, چاہے مذہبی لیڈر ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں, کبھی اس طرف ہمارے بچوں کا دھیان اس طرف نہیں لاتے, ہمارے خاندانوں کا دھیان اس طرف نہیں لاتے کہ نوکری نہیں, بزنس چاہیے, بزنس چاہیے. یہاں نارکلی میں ایک دکان ہے, وہاں MBA پڑھا لڑکا, MBA پڑھا لڑکا پٹھان تھا. میں اور میڈم طاہرہ کوئی بات کر رہے تھے, کوئی انگریزی میں 2 سے لفظ کہہ دیا ہم نے آپس میں کہ شاید اس کو نہ سمجھ آئی یہ پٹھان ہے. تو اس نے ہمارے سے زیادہ اچھی انگلش بولی اور ہمارے سے زیادہ انگلش بولی, اور اس نے کہا میں MBA میں نے کیا ہوا. تو میں نے کہا آپ تو کوئی اچھی سرکاری نوکری آپ کو مل سکتی تھی, آپ تو بڑے اچھے افسر بن سکتے تھے, آپ اس دکان پر کھڑے ہیں, آپ کو تو ایک بہت بڑا اچھا آفس مل سکتا تھا سرکار کی طرف سے. اس نے کہا نوکری نوکر بناتی ہے اور یہ کام ہمیں بزنس مین بناتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں, یہی سکھائیں. اور یہ خوشخبری آج بچوں کے لیے بن جائے. میں تمہیں بڑی خوشخبری سناتا ہوں, ڈرو مت, میں تمہیں بڑی خوشخبری دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, کہ آج ہر شہر میں, ہر خاندان میں, ہر بستی میں, ہر گاؤں میں مسیحیوں کا ایک منجی پیدا ہونا چاہیے جو انہیں ان کی دلدل سے نکالے. بہت سارے لوگوں کے جو دبے ہوئے ہیں, ذمہ داروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں, ان سے رہائی دلائے. ہم تو ابھی غلامی ہم نے تو دیکھی نہیں ہے. غلامی دیکھنی ہے تو ذرا سندھ کے علاقے میں چلے جاؤ. غلامی دیکھنی ہے تو آپ تھوڑا دنیا پور کے علاقوں میں چلے, راجن پور کے علاقے کی طرف چلے جاؤ. آپ لوگوں کو جانوروں کی طرح استعمال کریں گے, جانوروں کی طرح, انسانوں کی طرح نہیں. آپ کے لیے سکول نہیں بننے دیں گے, آپ کے بچوں کو نہیں جانے دیں گے. وہ کہیں گے, سیدھا کہیں گے کہ آپ نے پڑھ کر کیا کرنا ہے, آپ کا کیا کام پڑھائی کے ساتھ. لیکن یہ ایک آواز بننی چاہیے, ملک کے اندر آواز بننی چاہیے, مذہبی رہنماؤں کے منہ سے بھی بول نکلنا چاہیے, اور سیاسی رہنماؤں, مسیحی سیاسی رہنماؤں کے منہ سے بھی بول نکلنے چاہیے. کیا بولنے نکلنے چاہیے کہ ہم بھی اپنی قوم کو آزاد کروائیں, انہیں بھی چھٹکارے کی ضرورت ہے. یہ خوشخبری ہمارے لوگوں کو آج دینی چاہیے, ہمارے بڑوں کو دینی چاہیے. ایسے وسائل ان کو دینے چاہیے, ایسے وسائل پیدا کرنے چاہیے جس سے ہمارے گھرانے اوپر کو جائیں, نیچے کو طرف نہیں, اوپر کو جائیں. یہی ہمارے لیے کرسمس ہوگا, یہی ایک بڑا تحفہ ہوگا کہ اگر ہمارے لیڈر ہمیں یہ موقع مہیا کروا. اگر نہیں کرواتے تو ہم بھی گڈریوں کی طرح ادھر ہی پڑے رہیں گے. لیکن وہ گڈریے تو بڑے خوش نصیب ہیں, وہ گڈریے تو بڑے خوش نصیب ہیں, یہ چرواہے بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں کسی انسان نے نکالنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ خدا نے خود نکالنے کی کوشش کی ہے. خدا نے خود نکالنے کی کوشش کی ہے, اور انہیں ان کے دکھوں سے, ان کی پریشانیوں سے, ان کی لو سٹیٹس سے نکالنے کے لیے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ جا
اور انہیں یہ خبر دے، اور اس نے دلیری کے ساتھ خبر دی، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا، ایک منجی پیدا۔ میں کہتا ہوں ایک پاسٹر، میں زیادہ کا نام نہیں لیتا، ایک پاسٹر جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں یا جن کے پاس بہت کچھ ہے، ان کی دولت گنی نہیں جاتی، یہ کوشش کر لے کہ میں ایک نوجوان کو بزنس مین بناؤں گا اور اس کو سپورٹ کروں گا، تو ہماری قوم تبدیل ہو جائے گی، ہماری قوم تبدیل ہو جائے گی، اور یہ خوشخبری ان کو ملے گی۔ تو آئیں خدا سے دعا کریں کہ خدا آج بڑے دن پر ہم غریبوں پر تو وہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا۔ کاش یہی خوشخبری ہمارے بڑے لیڈروں کے ذہنوں میں بھی جائے، بڑے لیڈروں کے ذہنوں میں بھی جائے کہ ہم نے اپنی قوم کو نکالنا ہے اس دلدل سے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔